جب میرے آقا ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جب خطیب ممبر پہ جاتا ہے، کوئی خطیب جمعہ کے دن جب خطیب ممبر پہ جاتا ہے تو جو لوگ جو دعا کرتے ہیں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن میرے آقا جمعہ پڑھانے کے لیے جب ممبر پہ تشریف لے جانے لگے تو پہلے زینے پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ آقا آمین کہہ رہے ہیں، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، سید العالمین آمین کہہ رہے ہیں۔ کسی نے دعا کی ہوگی تبھی تو آمین کہی جا رہی ہے، حضور یوں ہی تو آمین نہیں کہتے۔ جب خطبہ ہوا، نماز ہوئی، صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نے سنا کہ آپ نے 3 بار آمین کہی، کوئی دعا کرنے والا دکھا نہیں۔ آقا فرماتے میرے صحابہ جبریل امین آئے تھے، سید الملائکہ آئے تھے اور میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے۔ آقا کیا دعا کی انہوں نے؟ آقا نے فرمایا جب دعا انہوں نے کی تو میں نے آمین کہہ دیا۔ یعنی سید الایام ہے، جمعہ کا دن ہے، سید الایام جمعہ کا دن، سید الملائکہ کی دعا اور سید العالمین کی آمین۔ کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے؟ کسی میں جرأت ہے کہ وہ وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی؟ میرے اور آپ جیسا گنہگار ممبر پر خطیب کے چڑھتے وقت دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی۔ جب جبریل دعا کرے اور حضور آمین کہیں تو کون انکار کر سکتا؟ کوئی بے ایمان ہی ہوگا جو انکار کرے گا۔ اب وہ 3 دعا کیا تھی وہ سن لیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ جب تیرے نبی کا نام لیا جائے کسی محفل میں، ترتیب حدیث میں جو الفاظ آئے میں عنوان کے حوالے سے تھوڑی سی اس کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ تفسیرہ کر سکوں بطور مفہوم۔ اے اللہ جب کسی محفل میں تیرے نبی کا نام لیا جائے اور محفل میں موجود لوگ تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو ان کو تو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، تو انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، دور کر دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اور حضور نے کہا آمین۔ یعنی جب محفل میں حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے، کسی محفل میں کوئی بات کرتے کرتے حضور کا ذکر کرے، حضور کہے تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہے رسول اللہ نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہے آقا کریم نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب جب میرے آقا کا نام پاک آئے، نام نامی اس میں گرامی، دوست سے سنو، دشمن سے سنو، اپنوں سے سنو، بیگانوں سے سنو، اپنی عادت بناؤ کہ جیسے ہی نام پاک آئے، نام نامی اس میں گرامی آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری زبان پر فوراً درود جاری ہو۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرو کہ جب بھی حضور پاک کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو۔ اگر نہیں کہا، آقا کا ذکر سن کر کے درود نہیں پڑھا، جبریل دعا کرتے اللہ اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ پھر میرے آقا نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی مولا جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی وہ دونوں کی یا کسی ایک کی خدمت کر کے، اگر دونوں کو پائے تو دونوں کی اور اگر ایک کو پائے تو ایک کی، یعنی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یعنی ماں باپ کیوں ہے؟ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے۔ جن کو ماں باپ ملے بڑھاپے میں، بڑھاپے کا ذکر خاص کیا جا رہا ہے، جن کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضور علیہ السلام نے آمین کہا۔ ماں باپ بڑھاپے میں ملے، دکھ نہ کرو، صدمہ نہ کرو، افسوس نہ کرو، کیا اس بڈھی بڈھا کو پالتے رہیں گے؟ اللہ نے تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ دے دیا۔ جن کو بوڑھے ماں باپ ملے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی ہے۔ اب جنتی بننا ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کی خدمت میں جنت ہے، ان کی تعظیم کرنے میں جنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تو سیٹ صاحب کہلا کر بڑی بڑی پوتیوں میں چندے دے رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں مینار اور گنبد تعمیر کر رہے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ دوا کو ترس رہے ہیں، ماں باپ خدمت کو ترس رہے ہیں، ماں باپ پیر دبوانے کو ترس رہے ہیں، ماں باپ تو بات کرنے کو ترس رہے ہیں۔
ایسی بھی ناہنجار اولاد اس دنیا میں موجود ہیں جن کے ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ میری اولاد آئے تو بیٹھ کر مجھ سے بات چیت کرے، گفتگو کرے۔ ماں باپ ڈھونڈتے ہیں اولاد کو، ماں باپ تلاش کرتے ہیں اولاد کو، ماں باپ انتظار کرتے ہیں اولاد کا۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا، خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروا لے۔ اس کا مطلب ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی، تبھی تو آقا نے فرمایا کہ خدمت کر کے کرو خدمت، ان کی مرنے کی دعائیں نہ کرو، ان کی مرنے کی تمنائیں نہ کرو۔ جس کو ماں باپ جتنی خستہ حالت میں ملے وہ اتنا قسمت والا ہے۔ جس کو ماں باپ جتنی خستہ حالت میں، یعنی جتنی خستہ حالت ہوگی اتنی خدمت کا موقع ملے گا۔ اللہ نہ کرے جتنی بیماری کی حالت میں ملیں گے اتنی خدمت کا موقع ملے گا۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ اب وہ بستر میں پاخانہ کر دیتی ہے، بستر میں پاخانہ کرتی ہے، لیکن میں اس کا پاخانہ اپنی ہاتھ سے دھلاتا ہوں، اپنی ماں کا پاخانہ میں اپنے ہاتھ سے دھلاتا۔ آج یہ خدمت کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ اگر بیمار پڑ جائیں، اولاد کہتی ہے، ہم لوگوں کے پاس آ کے کہتے لوگ مولانا دعا کرو اللہ جلدی اٹھا لے، تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ بے شرمو، کیا ہم بھی بیمار پڑتے تھے تو ماں باپ علماء کے پاس جا کے یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کو اٹھا لے؟ ارے وہ تو یہ کہتے تھے مولانا کچھ بھی کرو، میرے بیٹے کو اللہ شفا دے دے، اس کو اللہ زندگی بخش دے۔ مائیں تڑپتی تھی، روتی تھی۔ کیا دور آ گیا، کیا زمانہ آ گیا، کسی کا کوئی حق پہچاننے والا نہیں رہا، کوئی کسی کا حق جاننے، نہ علماء کا حق ہے، نہ قرآن کا حق ہے، نہ ماہ رمضان کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے، نہ ائمہ کا حق ہے، نہ اللہ اس کے رسول کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف دنیا 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 ہی میں لوگ ڈوب گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ ارے اپنی دنیا کی گفا کو سنوارنے والوں، کیا فرعون سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا نمرود سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا شداد سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا بخت نصر سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ ان سے زیادہ دولت تو نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ تھے، لیکن وہ دنیا میں ڈوبے تو کیسی عبرتناک ان کو موت آئی۔ ہم کیا دنیا کے غلام اور دنیا کے بے دام بندے بن گئے؟ دنیا کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا، دنیا کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ہم نے دنیا کو معاذ اللہ معبود بنا لیا، دنیا کو خدا بنا لیا، خواہشات کو خدا بنا لیا، کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے، صرف کھانا پینا سونا اور اپنی خواہشات کی تکمیل۔ کیا ہو گیا؟ آنکھیں کھولو، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو، آنکھیں کھولو، اٹھتی ہوئی لاشوں کو دیکھو، بے گور و کفن تڑپتی ہوئی میتوں کو دیکھو، ان جنازوں کو دیکھو جن کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جن کو اپنی دولت پر اتنا غرور تھا، جو دولت کے نشے میں خدا کو بھول چکے تھے، آج ان کو ان کے بچے بھی کاندھا دینے کے لیے نصیب نہیں۔ لوگ لکڑی سے ڈھکیل کر جنازے میں پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کلپیں صرف دیکھ کر کے ہاں ہو کرنے کے لیے، یا ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے لیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والوں عبرت حاصل کرو۔ ہم نے تو ایک ہی میت پڑی تھی تاریخ میں 1400 سال پہلے، جس کو لکڑیوں سے ڈھکیل کر کے قبر میں ڈالا گیا تھا، اور وہ میت تھی ابو لہب کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے کوئی تاریخ میں ایسی میت نہیں پڑی جس کو لکڑی سے ڈھکیلا گیا ہو۔ لیکن آج تو میں نے نمازیوں کے جنازوں کو بھی لکڑی سے ڈھکیلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے تو بڑے بڑے دولت مندوں کو، جن کے بینک بیلنس اربوں میں تھے، بلکہ دوسری دنیا میں بھی جن کے دھن تھے، ان کو لکڑی سے ڈھکیل کر جنازے میں رکھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک کہ بیٹی اور بیٹوں کو دور کھڑے ہو کر کے تماشائی بنتے ہوئے دیکھا کہ کسی کو کہتے تھے جو لینا ہے لے لو، تم اس کو آخری رسومات ادا کر دو۔ ہمارے لیے عبرت ہے۔ بہت ممکن ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو۔ بہت ممکن ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا ہو۔ لیکن اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی شان بے نیازی سے ڈرو، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ ہم دنیا کے بندے نہیں ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ کے ہم دنیا کے بندے نہیں ہو گئے، دنیا کے بندے ہو گئے نا۔ ہمیں تو سب دنیا ہی نظر آتی۔ کل رات میں نے لوگوں سے کہا تھا، اتنے سوداگر ہوئے، اتنے سوداگر ہوئے، اتنے سوداگر ہوئے کہ اللہ کے یہاں بھی سوداگری کی بات، اتنے تاجر ہو گئے کہ اللہ کے یہاں بھی تاجری کی بات، اتنے خود غرض ہو گئے کہ اللہ کے یہاں بھی خود غرضی کی بات۔ سچ کہنا، آپ ہو یا میں ہوں، ہاتھ اٹھتے ہیں تو کیا مانتے ہیں؟ یہی نا، ایک دکان تھی 2 کر، ایک کارخانہ تھا 2 کر،
ایک سائزنگ تھی دو کر، روزی میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اس میں برکت، کبھی یہ بھی کرم ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ چیزوں میں لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ چیز بھی بڑی بھیانک ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم اور واجب ہے کہ جب اذان جمعہ ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تم اذان جمعہ سنو، تمہارے کانوں میں جمعہ کی اذان پہنچے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو۔ جمعہ کے دن حکم ہے کہ آپ جس مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس مسجد کی اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو اس وقت کاروبار چھوڑ دینا لازمی ہے۔ یہ جو خطبے تک لوگ آتے رہتے ہیں نا، یہ بدترین بدعت ہے۔ دور رسالت میں ایسا نہیں تھا، اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ جب اذان جمعہ سنو سب چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا اور نماز جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ جو مسلسل غسل جمعہ کرتا ہے اللہ اسے 70 بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کا جس نے احترام کیا، جس نے جمعہ کی تعظیم کی، اور شب جمعہ میں جس نے سنت مصطفیٰ کے مطابق وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر اس نے غسل کیا اور خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف چلا، تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کی کاندھوں کو اس نے نہیں پھلانگا، حدیث پاک ہے کہ مسجد میں آیا لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا۔ لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور آگے آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے ایک دن فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے تو جمعہ آپ کی اقتدا میں آپ کے پیچھے پڑھا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ پھر اس کی حضور میں نے تو آپ کی اقتدا میں جمعہ پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ تو پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ کی اقتدا میں نے جمعہ پڑھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم بعد میں آئے تھے اور تم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے، جو ایسا کرتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ صفوں کو چیر کر آنے والا گویا کہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے۔ تو جو جمعہ کی برکت ہے، نماز جمعہ کی برکت ہے، تو صفوں کو چیر کر اور پھلانگ کر آنے والوں کے لیے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے، صفوں کو نہ پھلانگے۔ اور پہلے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے تو اولین صف میں بیٹھے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے، ورنہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم رہیں گے۔ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، اپنی سہولت سے بیٹھتے ہیں، دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو صفوں کو پھلانگ کر مت آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، اور جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے، لوگوں کو پہلی اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن اندازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد میں تلوار نکالیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اگر ان کو صف اول میں بیٹھنے کی فضیلت پتہ چل جائے۔ لیکن یہاں تو حال ایسا ہی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر اپنی طرز پر آتے ہیں، اپنی طرز پر بیٹھتے ہیں۔ اولین بیٹھو، بلکہ جب خدا کی رحمت اترتی ہے نماز کے اندر، نماز با جماعت میں، تو پہلے وہ امام پر اترتی۔ سب سے پہلے اللہ کی رحمت حالت نماز میں جو اترتی وہ امام پر اترتی ہے، پھر جو صف امام کے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، پھر جو اس صف سے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، پھر جو اس کے قریب ہوتی ہے اس پر اترتی، یعنی الگ ترتیب۔ اسی لیے صف اول میں نماز پڑھنا یا اولین صفوں میں نماز پڑھنا یہ بہت برکت کی چیز ہے۔ محفل کے اندر
قوالوں پر اور قوالن پر پیسے لٹانا ہو کیمرے میں آنے کے لیے تو پھر ہزاروں لٹا دیں گے. اور ماں دوا کو مانگ رہی ہو کہے گی بڑھیا بڈھی کب تک تمہاری دوا کا میں بوجھ اٹھاتا رہوں, دوسرے بچے نہیں تمہارے ان سے نہیں مانگتی. یہ حال ہے. آپ کیا سمجھتے ہو مسجد بنانے سے زیادہ ثواب, مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب, حج کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہماری دولت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہمارے ماں باپ ہے. اور آج دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا, سسرال والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا, ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. اور اگر سنیوں کا مجمع برا نہیں مانے تو اور میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے تو کہوں پیروں پہ بھی خرچ کرنے دل بڑا. ماں باپ پہ بھی اتنا ہی خرچ کرتے ہو. پیر صاحب کی دعوت کی تو کار سے لے کر کے چوکھٹ تک کے کپڑا بچھایا. کبھی اتنی عزت ماں باپ کی بھی. میں یہ نہیں کہتا پیروں کی نہ کرو, بالکل کرو, آپ کے پیر اس قابل ہیں. سرکار غریب نواز نے یہ فرمایا کہ کئی لوگ ہاتھ چوم کر جنت میں گئے اور جائیں گے جنت. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیروں کے بالکل ہاتھ چومو, پیروں کی خدمت کرو. کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے؟ انہیں چلا چلا کر ڈانٹ کے بٹھانے والوں کیا سمجھتے ہو غریب نواز کیا فرماتے؟ سنو, غریب نواز فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری نیکیوں سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. اتنے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. جس وقت اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے وہ کہے گا جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ راز تو بتا دیا جائے یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آخر کیا لکھا ہوا تھا جس نے میری ساری زندگی میں کی نیکی کا پلڑا ہلکا کر دیا, پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دیا, بے اوقت کر دیا میری نیکیوں کو. اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ تو جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر بلند آواز سے بات کی تھی. یہ چلانے کی نحوست لکھی تھی جس نے تیری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. آپ سے پوچھتا ہوں ایک بار ماں باپ سے چلا کر بات کرو تو اس وقت تو تمہاری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے. اللہ اکبر. بیوی کے بہکاوے میں آ کر کسی اور کے بہکاوے میں آ کر ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں, سسرال میں جا کر کے بسنے والوں, جب ماں باپ تمہارے جوان تھے اور تم بچے تھے تو ہر کہتا تھا میری امی میرے ابا, میری امی میرے ابا. اور جب تم جوان ہو گئے ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہو تو دوا نہیں لاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے, تو کھانا نہیں کھلاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے. بچپن میں میرے ماں باپ کہتے تھے اور جوانی میں تیرے ماں باپ کہتے ہو. سن لو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا اور صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تو جو چاہے کر, جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں, ان کی خدمت سے منہ موڑنے والوں, قبر میں محشر میں جہنم میں جو عذاب ہوگا ماں باپ کے گستاخوں پر وہ تو بہت بدترین ہے. ہوگا لیکن دنیا میں دو لوگوں کو کبھی موت نہیں آتی جب تک ذلیل نہ ہو جائیں, ایک ماں باپ کا گستاخ, ایک بزرگوں کا گستاخ. ان دو گستاخوں کو ضرور پہلے دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے اس کے بعد موت آتی ہے. اگر آج تم اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو, گالی دے رہے ہو, ذلیل کر رہے ہو, رسوا کر رہے ہو, تم بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ایک شخص نے بوڑھا تھا, اس کے بیٹے نے اس کو ایک دو تماچے مارے تو کسی نے کہا کہ گستاخ اپنے باپ کو دو گالوں پہ مار رہا ہے. اس نے رو کے کہا مارنے دو, کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ایک مارا تھا. اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرے گا تیری اولاد اس سے بدترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی. ماں باپ کی دعا لو. ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے. سب کے پیچھے بھاگنے والوں یہ دعا کر دو, وہ دعا کر دو, وہ دعا کر دو, یہ تعویذ دے دو, یہ بلا دور ہو جائے, یہ بندش کر دو, یہ ایسا کر دو. وہ نادان, تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے. اپنے ماں باپ سے دعا لے. دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا, دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا, دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا, دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا, دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا, دعا نے بابا قطب کو قطب الأقطاب
کتاب بنایا. ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے. جب یہ دعا کرتے، ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے، اللہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہوگی، ماں کی دعا قبول ہوگی. اور پوری کائنات بد دعا کرے، پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے، کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی. اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو. آئیے ایک بات بس کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف چلتے. میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے، لیکن باپو نے اتنا لمبا عنوان دے دیا، کئی عنوانات سمیٹ پڑھ رہے ہیں. میں اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں. ماں باپ ہوتے، ان کا پیار خالص ہوتا. دیکھو ایک بات آپ سے کہوں، سب لوگ ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا. لیکن ماں باپ وہ ہے، وہ ہماری صفات سے نہیں ذات سے محبت. مثال کے طور پہ نور میاں کو آج کیوں بلایا گیا یہاں جلسے میں؟ کیونکہ نور میاں مقرر ہے، یہ صفات ہے. سید محمد قادری صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ کہا بڑے شاعر ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، با اخلاق ہیں، صفات ہے. سہیل باپو کو کیوں؟ اچھے ناظم ہیں، صفت. معین کو کیوں بلایا گیا؟ اچھا نعت خواں، اس لیے. اور بھی لوگوں ہے نا. آپ مجھے بتائیں یہ نعت خواں نہ ہوتے، یہ خطیب نہ ہوتے، وہ خلیق نہ ہوتے، یہ ناظم نہ ہوتے، اور ان کی ناک بہ رہی ہوتی، تو کیا یہ لوگ ان کو بلاتے؟ یا کہ کوئی کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تو لوگ بلاتے، بستر میں پاخانہ کرتا تو لوگ بلاتے؟ پتا چلا لوگ صفات سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ ذات سے محبت کرتے ہیں. جب تم کچھ بن گئے تو لوگوں نے تمہیں چاہا. سسرال والوں نے اس لیے اپنایا کہ تیرا کاروبار اچھا تھا، تیری صورت اچھی تھی، تو نوجوان تھا، ہٹا کٹا، اس لیے اپنایا. بیوی اس لیے بیوی بنی کہ تو اس کا حق ادا کرنے کے قابل تھا. صفت کی بنیاد پہ بیوی تیری بیوی بنی، سسرال والے صفات کی بنیاد پہ تجھے داماد بنائے. لیکن جس دن تیری ناک بہتی تھی اور جس دن تو بستر میں پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، نہ تو ادیب تھا، نہ خطیب تھا، نہ مفکر تھا، نہ دائی تھا، نہ ناظم تھا، نہ نعت خواں تھا، تو صرف انسان تھا. اس وقت تو ماں اپنے دوپٹے سے ناک پوچھ کے کہتی تھی میرا لال. جب سبحان اللہ. پیشاب کرتا تھا ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی میرا چاند. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان ماں باپ کو ہم نے صلہ کیا دیا جس کے وجود پر پیشاب کر کر کے تم جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہو، جن کے بستروں کو تم نے ناپاک کر کے تم نے جوانی کی منزلیں طے کی ہے. آج ان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج ان ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہو. سن لو، کتے کا دل دکھانے والا بھی ذلیل ہوتا ہے. جو چڑیا پہ ظلم کرے اللہ اس کو بھی اعمال ضائع کر کے